یزید کا کوئی قصور نہیں تھا، یزید قتل پہ راضی نہیں تھا، یزید تو امیر المومنین تھا۔ استغفر اللہ معاذ اللہ من ذالک۔ میں نے یہ بات بھی پڑھی ہے رشید ابن رشید، حتیٰ کہ میرا نظریہ یہ ہے کہ کتاب کا نام رشید ابن رشید نہیں ہونا چاہیے، پلید ابن رشید ہونا چاہیے۔ رشید ابن رشید نامی کتاب میں ایک خارجی مولوی نے کہا، اس نے کہا کہ یزید جو تھا اس بارے میں اس نے کہا وہ تو امیر المومنین تھا، وہ امام المتقین تھا، وہ پیدائشی جنتی تھا، وہ تو پکا صحابی تھا اور صحابی کا بیٹا تھا۔ یہ امام حسین علی مقام جو تھے یہ حکومت سے بغاوت کرنے والے تھے، استغفر اللہ من ذالک۔ حکومت کے باغی امام حسین علی مقام کو قرار دیا اور کہا کہ یہ فتنہ پرور تھے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ فتنہ و فساد برپا کرنے والے تھے۔ اور ساتھ ہی ساتھ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خلافت راشدہ کا انکار کر کے اس نے ایک غلط سوچ کو اس نے وجود دیا۔ تو ایسے خارجی لوگوں کو پیغام دینا ہے کہ یزید کون تھا۔ سنیے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی حدیث پاک ہے، سرکار کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں سمیت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، سرکار کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اول من امتی یبدل سنتی، سب سے پہلا وہ بندہ جو میری سنت کو تبدیل کرے گا، جو میری امت میں سے ہوگا، میری سنت میں رد و بدل کرے گا، فرمایا یقال لہ یزید، اس کو یزید کہا جائے گا، اس کو یزید کہا جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اشارہ کنائے میں نہیں فرمایا بلکہ واضح کر کے فرما دیا اس کا نام یزید ہوگا جو میری سنت کو تبدیل کرے گا۔ بتائیے یزید نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کو مسخ کیا یا نہیں کیا؟ یزید نے سنت کا قتل عام کیا یا نہیں کیا؟ یزید نے شراب کو حرام نہیں بلکہ حلال سمجھا یا نہیں سمجھا؟ جو پاک دامنی عورتیں تھیں ان کی عصمت دری یا نہیں کی؟ عصمت دری کی تھی، حتیٰ کہ ہمارے علماء محققین نے لکھا، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے البدائع والنہایہ میں لکھا کہ ان یزید قد اشترى بالمعازف وشارب الخمر، یزید وہ بدبخت تھا جو گانے باجے کا شوقین تھا اور شراب کا عادی تھا۔ یزید وہ بدبخت تھا جس کی جو صبح بھی ہوتی تھی، ایک تو خوبصورت لڑکے لڑکیوں کو اپنے ساتھ رکھتا تھا اور دوسری اس کی جو سب سے بڑی برائی تھی کہ جب وہ صبح کے وقت اٹھتا تھا اس وقت بھی وہ شراب کے نشے کے اندر دھت ہوا کرتا تھا، شراب کے نشے میں دھت ہوا کرتا تھا۔ اور حضرت عبداللہ بن حنظلہ الغسیل آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے یزید کی بیعت اس وقت توڑی جب ہم نے یہ محسوس کیا، جملے قابل غور ہیں، تاریخ الخلفاء کے اندر یہ لفظ موجود ہیں۔ حضرت عبداللہ بن حنظلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے یزید کی بیعت اس وقت توڑی جب ہم نے یہ خدشہ محسوس کیا کہ اب رب کی طرف سے آسمان سے ہمارے اوپر پتھر نازل ہوں گے۔ یزید اتنا بدبخت ہے اور یہ اس قدر بدبخت ہے جو شراب کا عادی ہے، یزید اتنا بدبخت ہے جو سوتیلی ماؤں، سوتیلی بہنوں، سوتیلی بیٹیوں سے ہم بستری کیا کرتا ہے۔ یزید اتنا بدبخت ہے جس بدبخت نے شراب کو پیا ہے اور شراب کا عادی ہے اور نمازوں کو چھوڑنے والا ہے۔ بتائیں تارک صلاۃ امیر المومنین بن سکتا ہے؟ شراب کا عادی وہ امیر المومنین بن سکتا ہے؟ اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کی عصمت دری کرنے والا بتاؤ وہ امیر المومنین کے منصب پہ فائز ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ جب وہ امیر المومنین کے منصب پہ فائز نہیں ہو سکتا، وہ تو ایک شریف النفس انسان ثابت نہیں ہو سکتا، جس کے بارے میں یہ بات بھی موجود ہے۔ یہ بات بھی علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے لکھی ہے اور شیخ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے بھی اس بات کو لکھا کہ جب یزید نے مدینہ منورہ پر حملہ کیا، توجہ سے سماعت کریں، جب یزید نے مدینہ المنورہ پہ حملہ کیا اس وقت پاک دامن ماؤں کی، پاک دامن بیٹیوں کی، پاک دامن بہنوں کی عزتوں پہ حملہ کیا، حتیٰ کہ 1000 عورتوں نے ناجائز بچوں کو جنم دیا۔ مدینہ المنورہ کوئی عام جگہ نہیں، وہ جگہ جہاں پہ یہ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا
ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے۔ ہمارے سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب مدینے کی سرزمین آئے نا، پھر پاؤں کے بل نہیں چلنا، پھر سر کے بل چلنا ہے، کیونکہ یہی ادب بارگاہ مصطفیٰ ہے۔ تو بارگاہ مصطفیٰ کا ادب ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ مگر یزید نے مدینہ المنورہ کا امن سکون برباد کیا، یزید نے کعبۃ اللہ پر حملہ کیا، یزید نے پاک دامن ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتوں پہ ڈاکہ ڈالا، ناجائز بچے جننے کا یہ سبب بنا۔ پھر بتائیں ایسا بندہ امیر المومنین کہلوا سکتا ہے؟ ایسا بندہ امیر المومنین کہلوا سکتا ہے؟ جو آج بھی یزید کی وکالت کرتے ہیں انہیں سوچنا چاہیے وہ کس کے پیچھے لگے ہیں۔ کاش آج بھی وہ پلٹ کے آ جائیں، آج بھی لشکر حسینی میں شامل ہو جائیں، کاش آج بھی یزید کی وکالت چھوڑ کے آج بھی حسینی لشکر میں شامل ہو کر یہ نعرہ مستانہ بلند کریں، حسین ہیرو یزید زیرو، حسین ازلا تو بادشاہ ہے، یزید قاتل یزید باطل، حسین سخیاں دا بادشاہ ہے، کمین ادبی یزید نالن، حسینی بابا فرید نالن۔ جو آقا حسین کا ماننے والا ہے وہ کبھی بھی یزیدی فکر کا حامی نہیں ہو سکتا، کبھی بھی یزید کی حمایت کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ اور یزید کے بارے میں ہمارے علماء محققین نے واضح فرما دیا، شرح عقائد نسبی جو تمام مکاتب فکر کے جو مدارس ہیں، درس نظامی جہاں پڑھایا جاتا ہے وہاں پر یہ کتاب بھی پڑھائی جاتی ہے، شرح عقائد نسبی میں یہ بات موجود ہے۔ صاحب شرح عقائد نسبی نے اس بات کو لکھا کہ یزید وہ بدبخت ہے جس کے اوپر لعنت کرنا جائز ہے۔ امیر المومنین پر لعنت کرنا جائز نہیں ہوتی، لیکن یہ وہ فاسق ہے جس پر لعنت کرنا جائز ہے، اور اس کی وجہ بھی وہ بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس پر مطلق لعنت کرنا جائز ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے امام حسین علیہ مقام کے قتل کا فتویٰ دیا تھا، قتل کا حکم دیا تھا۔ اور سنو، شرح عقائد نسبی میں یہ لفظ موجود ہیں کہ جس نے امام حسین علیہ مقام کو قتل کیا، جس نے قتل کرنے کا حکم کیا، جس نے قتل کرنے کو جائز سمجھا، جو قتل کرنے پر راضی ہوا، ان سب پر لعنت کرنا جائز ہے، ان سب پر لعنت کرنا جائز ہے۔ پھر سوچیں صرف یزید پر لعنت نہیں، جو آقا حسین علیہ مقام کے قتل کو جائز قرار دیتے ہیں وہ تمام کے تمام لعنتی ہیں، وہ تمام کے تمام ملعون ہیں۔ اور اگلے لفظ سماعت کریں، شرح عقائد نسبی میں یہ بات لکھی گئی کہ یہ یزید جو تھا، انہوں نے کہا یہ بات بالکل واضح ہے، سچی ہے، حق بات یہ ہے کہ یزید امام حسین علیہ مقام کے قتل پہ نہ صرف راضی تھا بلکہ اس نے قتل کرنے کا حکم دیا تھا۔ جو آقا حسین علیہ مقام کے قتل کا حکم کرے، بتاؤ کیا وہ امیر المومنین بننے کے قابل ہو سکتا ہے؟ جبکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی واضح حدیث پاک موجود ہے، فرمایا کہ میں اس بندے کی سلامتی چاہتا ہوں جو تمہاری سلامتی چاہتا ہے، اور جو تم سے اے حسن، اے حسین، اے میری بیٹی فاطمہ، اے میرے پیارے ویر علی، جو تم سے جنگ کرے، فرمایا میں مصطفیٰ سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ تو پھر بتائیں جو آقا حسین سے جنگ کرے، میرے مصطفیٰ کریم اس سے جنگ کرے، ہم ان سے یارانہ کیسے گان سکتے ہیں؟ ہم اس سے دوستی کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم اس سے محبت کا تعلق استوار کیسے کر سکتے ہیں؟ جبکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے واضح جنگ کا اعلان فرمایا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک جو میں نے ایک جمعہ پر پیش بھی کی کہ وَمَن مَاتَ عَلَىٰ حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ مُؤْمِنًا، جو آل محمد کی محبت میں مرا مومن مر کے مرا، جو آل محمد کی محبت میں مرا شہادت کی موت مرا، جو آل محمد کی محبت پہ مرا آل سنت بن کے مرا، جو آل محمد کی محبت پہ مرا، اللہ رب العزت کے فرشتے اس پر رحمت نازل کرتے ہیں، اور فرمایا جو آل محمد کے بغض میں مرا وہ کافر ہو کے مرا۔ وَمَن مَاتَ عَلَىٰ بُغْضِ آلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ کافرا، جو آل محمد کے بغض میں مرا وہ کافر ہو کے مرا۔ بتاؤ یزید کے سینے میں بغض حسین تھا کہ نہیں تھا؟ امام حسین علیہ مقام سے بغض رکھنے والا یزید تھا، تو ایسے بغضی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، ہمارا کوئی یارانہ نہیں، ہمارا کوئی دوستانہ نہیں۔ ہماری دوستی صرف اس سے ہے جو صحابہ کا ادب رکھتے ہوئے آقا حسین سے محبت کا عہد و پیمان باندھے۔ ہمارا تعلق صرف اس سے ہے جو آل بیت کے در کا نوکر ہو، صحابہ کی ناموس کا سپاہی بنے، بس ہمارا اسی سے تعلق ہے۔ یزید پلید سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، جس کے بارے میں واضح یہ تمام دلائل موجود ہیں۔ اور یہاں تک یہ بات علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھی کہ جب یزید واصل جہنم ہو گیا تو بعد میں جب اس کا بیٹا تھا، اس بیٹے نے یہ جملے کہے، اس بیٹے نے کہا کہ
میرے باپ کو ناجائز طور پہ امیر بنا دیا گیا، وہ امیر بن گیا جبکہ وہ اس کا حق نہیں رکھتا تھا، اور اس نے اہل بیت کی خون ریزی کی، اہل بیت کے گلشن کے پھولوں کو، کلیوں کو مسل کے رکھ دیا، شہید کر دیا، بدبختی اپنا مقدر بنا لی، اس کی عمر کم ہو گئی۔ اور اگلے لفظ بڑے ہی جلالی لفظ ہیں، اگلے جملے جو ہیں بڑی فکر انگیز جملے ہیں۔ یزید کا اپنا بیٹا کہتا ہے کہ جب اس نے اہل بیت سے دشمنی کی، اب قبر میں اس گناہ کی وجہ سے وہ عذاب میں مبتلا ہے، اس گناہ کی وجہ سے وہ عذاب میں مبتلا ہے۔ جب بیٹے کے یہ فکر ہے، بیٹا یہ بات تسلیم کرتا ہے کہ میرے باپ نے ناجائز کام کیا تھا، میرے باپ نے اہل بیت سے دشمنی اختیار کی تھی، بتائیں پھر ہم اس یزید کی وکالت کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم تو آقا حسین کی حمایت کریں گے، ہم تو آقا حسین کی محبت کے گن گائیں گے۔ ہمیں پتہ ہے ہمیں ملے گا تو آقا حسین کے قدموں سے کچھ ملے گا، ہمیں ملے گا تو در پنجتن سے کچھ ملے گا، ہمیں شفاعت نصیب ہوگی تو آقا حسین علی مقام کی ہوگی۔ ہم چاہتے یہ ہیں کل قیامت کے دن جب رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو ہم حسینی لشکر کے سپاہی بن کر نکلیں، ہم یزید کی صف میں شامل نہ ہوں، آقا حسین علی مقام کی صف میں شامل ہوں۔ آقا حسین علی مقام، آپ کی محبت انسان کو حیات جاودانی بخشتی ہے۔ آپ یہ توجہ کریں، یزید جیتا تھا ظاہری طور پہ، جنگ جیت گیا، تمام اہل بیت شہید ہو گئے، صرف امام زین العابدین بچے، انہیں بھی قید و صحبت کی تنگیاں مصیبتیں برداشت کرنی پڑی، مگر بتائیں آج تک یزید کا نام لینے سے بھی کسی بندے کا دل نہیں کرتا کہ اس کا نام بھی لیا جائے۔ جب بھی نام کوئی لیتا ہے لعنتی کر کے لیتا ہے، لعنتی یزید، ملعون یزید، بدبخت یزید۔ اور جب بھی آقا حسین کا نام لیتا ہے تو کہتا ہے حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد ہے۔ بتاؤ تو صحیح آقا حسین علی مقام نے کیسی جنگ لڑی ہے؟ وہ ایک شاعر نے کہا تھا کہ عجب لڑی ہے جنگ بھی یزید نے حسین سے۔ آقا حسین علی مقام نے جنگ نہیں لڑی، یزید نے لڑی ہے۔ عجب لڑی ہے جنگ بھی یزید نے حسین سے، وہ اس سے بڑھ کر جیت کیا، یزید تھا حسین ہے۔ اور یزیدی فوج کا ہر سپاہی شرمندہ ہے کہ ہم نے تو کاٹ ڈالا تھا، حسین پھر بھی زندہ ہے۔ امام حسین علی مقام یہ ہے، سارا کنبہ کٹ گیا ہے مگر امام حسین علی مقام پھر بھی زندہ ہیں، نیزے کی نوک پر زندہ ہیں۔ اور نیزے کی نوک پر آپ نے کربلا کی دھرتی